اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور تحقیق ہم نے دی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات فاختلف فیہ پھر اس میں پھوٹ پڑ گئی، اس میں اختلاف کیا گیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ اگر ایک بات، ایک لفظ، ایک کلمہ پہلے فرما چکا تھا، جو پہلے فرما چکا تھا تیرا رب، وہ نہ ہوتا لَقُضِیَ بَیْنَہُم تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، یعنی ابھی ان پر عذاب نازل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ یہ حساب و کتاب قیامت کے دن ہوگا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِیبٍ اور ان کو اس میں شبہ ہے کہ مطمئن نہیں ہونے دیتا، یعنی ان کو ایسا شک ہے، ایسا شبہ ہے کہ جس نے ان کو شک میں ڈالا ہوا ہے، ان کو مطمئن نہیں ہونے دیتا۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اور جتنے لوگ ہیں جب وقت آیا پورا دے گا تیرا رب ان کو ان کے اعمال، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا لا یوفینہم کہ آپ کا رب ان کو پورا دے گا اعمالہم ان کے اعمال، انہ بما یعملون خبیر اس کو سب خبر ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ فاستقم پس آپ سیدھے چلیں، کما امرت جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تاب معک اور جس نے توبہ کی تیرے ساتھ، ولا تطغوا اور حد سے نہ بڑھیں، انہ بما تعملون بصیر بے شک جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے استقامت کا حکم دیا ہے۔ اب استقامت لفظ تو بہت چھوٹا ہے لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ استقامت کے معنی سیدھا کھڑا رہنے کے ہیں کہ یعنی اس طرح سیدھا کھڑا ہو انسان کہ کسی طرف بھی اس کا جھکاؤ نہ ہو۔ تو اب دین پر استقامت کا مطلب یہ ہوگا کہ جتنی بھی گمراہیاں ہیں، عملی خرابیاں ہیں، انسان ان کی طرف مائل نہ ہو بلکہ اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو درست رکھے اور کسی صورت بھی گمراہی کی طرف اور برائی کی طرف مائل نہ ہو۔ اور استقامت ایک بہت ہی مشکل کام ہے اور بہت ہی ہمت والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، جو ہمت والے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی عطا فرماتے ہیں۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے معاملے میں کوئی ایسی بات بتائیں، ایسی جامع بات ہو کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم کہ یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، یعنی اللہ پر ایمان لاؤ پھر اس پر مستقیم یعنی ثابت قدم رہو۔ تو یہ انسان جب تک ثابت قدم نہیں رہے گا تو اس کے پچھلے اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی انسان نیک اعمال کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح ایک تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، ان سے عرض کی کہ مجھے کچھ وصیت فرمائیں۔ تو انہوں نے وصیت فرمائی کہ آپ تقوی اختیار کرو اور خوف خدا کو لازم پکڑو اور استقامت کو بھی لازم پکڑو، یعنی آپ کے دل میں اگر خوف خدا ہے، تقوی ہے اور اس پر استقامت ہے تو تب ہی آپ کامیاب ہوگے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ ایک دن انسان اچھا کام کرے، نیک کام کرے، دوسرے دن اس کو چھوڑ کر برائی کی طرف چلا جائے، تو یہ استقامت کا نہ ہونا یہ خود ایک برائی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاستقم کما امرت کہ جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس پر استقامت اختیار کریں۔ ولا ترکنوا اور آپ مت جھکو الی الذین ظلموا ظالموں کی طرف، فتمسکم النار کہ پھر تم کو آگ چھو جائے، یعنی
آپ آگ کے مستحق بن جاؤ۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں طرف میں، یعنی دن کے شروع میں اور دن کے آخر میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ ٹکڑوں میں۔ زلف جمع ہے زلفتن کی، مطلب ٹکڑا، یعنی رات کے کچھ حصوں میں آپ نماز قائم کرو، اور اسی طرح دن کے ابتدا میں اور دن کے آخر میں بھی نماز ادا کرو۔ اب دن کے آخر میں اور دن کے شروع میں اور رات کے حصوں میں نماز پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اقامت صلاۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اقامت صلاۃ کا مطلب یہی ہے کہ یعنی اچھے طریقے سے جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح نماز پڑھو، اور پھر دن کے دونوں سروں میں، پہلے حصے میں اور آخری حصے میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز ادا کرو۔ اب دن کے شروع والے حصے کی نماز کون سی ہے اور دن کے آخر والے حصے کی نماز کون سی ہے، اور رات کی نماز یعنی رات کے وقت نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ دن کے شروع حصے کی نماز فجر کی نماز ہے۔ ظاہر ہے جب دن شروع ہوتا ہے تو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور دن کے آخر کی جو نماز ہے آخری حصے کی وہ عصر کی نماز ہے، یعنی جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے جو آخری نماز ہے وہ کون سی ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ تو دن کے شروع حصے میں نماز پڑھو یعنی فجر کی، اور دن کے آخری حصے میں یعنی عصر کی نماز۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے حصوں میں اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ تو یہ چار نمازیں تو اس آیت کے اندر آ گئیں، فجر کی، عصر کی، مغرب کی اور عشاء کی۔ باقی رہے ظہر کی نماز تو وہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سورہ بنی اسرائیل میں بیان فرمایا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، کہ سورج کے ڈھلنے کے وقت نماز پڑھو، اور اس سے مراد ظہر کی نماز ہے، کیونکہ جب زوال شروع ہوتا ہے، سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہ پانچوں اوقات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ چار اوقات اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل میں، اور ایک ظہر کا وقت اقم الصلاۃ لدلوک الشمس، جو کہ سورہ بنی اسرائیل 15 سپارے کی آیت ہے۔ تو یہ 5 اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر نمازوں کو فرض فرمایا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یعنی جس طرح نماز کا ذکر ہے، اگر نماز پڑھو گے اچھے طریقے سے، فرائض کے بعد نوافل پڑھو گے تو یہ نیکیاں ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری بھی نیکیاں ہیں جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ نصیحت ہے، یادگار ہے ان لوگوں کے لیے جو یاد رکھنے والے ہیں، نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کریں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ثواب کو ضائع نہیں فرماتے۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ، کیوں نہ ہوئے ان جماعتوں میں جو تم سے پہلے تھے ایسے لوگ، اولو بقیت، جن میں خیر کا اثر باقی رہا ہو، ینہون عن الفساد، کہ لوگوں کو فساد سے منع کرتے، فی الارض، زمین میں، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے لوگ، انجینا منہم، جن کو ہم نے بچا لیا۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اور انہوں نے اتباع کی اور چلے وہ لوگ جو ظالم تھے وہی اسی راہ پر جس میں ان کو عیش و عشرت تھی، وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ گناہ گار تھے، یعنی انہوں نے اللہ کا کہنا ماننے کے بجائے وہ اسی دنیا میں مگن رہے اور عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ، اور آپ کا رب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں کہ ان بستیوں کے رہنے والے نیک لوگوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی نیک لوگوں کی بستیوں کو ہلاک نہیں کیا، نیک لوگوں پر کبھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ جب بھی کبھی عذاب آیا ہے تو ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اور ظالم اور مجرموں پر آیا ہے۔
ولو شاء ربک، اور اگر آپ کا رب چاہتا، لجعل الناس امۃ واحدۃ، تو کر دیتا لوگوں کو ایک ہی راستے پر، ایک ہی امت ہوتے، ولا یزالون مختلفین، اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہتے ہیں، الا من رحم ربک، مگر جن پر رحم کیا تیرے رب نے، ولذالک خلقہم، اور اسی کے واسطے ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وتمت کلمۃ ربک، اور پوری ہوئی بات تیرے رب کی، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں بھر دوں گا دوزخ کو جنوں سے اور انسانوں سے اکٹھے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور یہ سب چیزیں جو بیان کرتے ہیں ہم آپ کے سامنے رسولوں کے احوال اور ان کی خبریں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس سے تسلی دیں ہم آپ کے دل کو، وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ، اور آئی ہے تیرے پاس اس صورت میں حق بات اور نصیحت، وذکرہ اور یاداشت، للمؤمنین ایمان والوں کو، وَقُلْ لِلَّذِينَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا علی مکانتکم، کہ عمل کرتے جاؤ اپنی جگہ پر، یعنی جس طرح کا عمل کرنا ہے لگے رہو، انا عاملون، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، وانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کی بات نہیں ماننی، رسول کی بات نہیں ماننی، تو جس طرح اپنے کام میں لگے رہو، اچھے اعمال کر رہے ہو یا برے اعمال، تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی انتظار کرو اس دن کا، کہ پھر جس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے حساب لیں گے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے پاس ہے زمین و آسمان کی چھپی ہوئی باتوں کا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ، اور اسی کی طرف سب کاموں کو لوٹایا جائے گا، کلہ، سب کاموں کو، فَاعْبُدْهُ، پس اسی کی عبادت کرو، وَتَوَکَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرو، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ آپ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، وما ربک، اور آپ کا رب غافل نہیں ہے، عما تعملون، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔